السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوری ہوم میں میرے تمام دوستوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں میرے تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینلز کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور میری تمام ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلے بڑھتے ہیں ایک سچے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، یہ واقعہ ہمیں ایک ویور نے لاہور سے بھیجا ہے جن کا نام پروین ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ بہت پہلے پیش آیا۔ ہمارے گھر میں جہاں ہم فریج رکھتے ہیں وہاں ایک دوسری جگہ ایک دروازہ تھا۔ ہم اکثر وہ دروازہ کھلا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں پر بعض اوقات بلیاں آ جایا کرتی تھیں، لیکن میری جو ساس تھیں وہ کبھی کبھی وہ دروازہ کھول دیتی تھیں تاکہ فریج کے کمپریسر کو ہوا لگتی رہے۔ وہاں ایک اور جگہ تھی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گیپ تھا جہاں بلی آتی تھی۔ اس گیپ کے راستے بلی آ جایا کرتی تھی اور گند کر کے چلی جاتی تھی، اور میڈم پروین کہتی ہیں کہ اس کی صفائی جہاں بلی گند کر کے چلی جاتی تھی اس جگہ کی صفائی مجھے کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوتی تھی۔ میں اکثر صفائی کی وجہ سے بولنے پر مجبور ہو جاتی تھی اپنی ساس کو۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا، میڈم پروین کہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں یہ واقعات کا تسلسل تھا جو بڑھتا ہی گیا۔ وہ اس طرح بڑھنا شروع ہوا کہ اکثر جب ہم کمرے میں لیٹا کرتے تھے تو کبھی کبھی سیڑھیوں سے ہمیں کوئی آدمی اترتا ہوا دکھائی دیتا۔ تو کبھی کبھی جب ہم سو رہے ہوتے تھے، میں، میرے بچے، میرے شوہر، تو جیسے محسوس ہوتا کہ ہماری دروازے کی چوکھٹ پر وہاں ایک بلی کالے رنگ کی بیٹھ کر بس ہمیں دیکھی ہی جا رہی ہے۔ ایک اور دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی آ کر بیٹھی ہے، اور میں نے جب اٹھ کر اس روشنی کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ وہی کالے رنگ کی بلی ہماری چوکھٹ پر بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھیں ایک ہیرے نما، ایک ہیرے جیسی چمک رہی ہیں، جو بہت ہی زیادہ تیز روشنی میں چمک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک بہت خوف سا محسوس ہوا، تو میں نے جیسے ایک چیز کو بھگاتے ہیں بلی نما، تو میں نے اسی طرح اپنے بازو سے اشارہ کر کے اس کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا، تو وہ وہاں سے اسی ٹائم بھاگ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے ایک شخص ہماری سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ ہم سب سو رہے تھے، میرے شوہر جو مجھ سے تھوڑا دور تھے، میرے بچے بھی بالکل میرے ساتھ سو رہے تھے۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بندہ ہے اور وہ اوپر سے نیچے اترا ہے سیڑھیوں سے، اور وہ بالکل میرے شوہر جیسا ہے، لیکن میں نے دیکھا جیسے وہ میرے شوہر ہیں، کہ جیسے ان کے چہرے کے خدوخال بالکل میرے شوہر جیسے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ میرے شوہر کی کاپی ہو۔ میڈم پروین کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت خیال نہیں آیا، جب وہ میرے قریب آیا تو بالکل میں سمجھی جیسے میرے شوہر ہیں، اور وہ آ کر میرے برابر سے نکل گئے، اور واپسی پر جاتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، تو کیا دیکھتی ہوں وہی شخص جو میرے شوہر جیسا تھا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا، بالکل برابر والے گھر کی طرف چل گیا، جو کہ میں دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بڑا ہی طنزیہ مسکرایا اور چلا گیا، اور جیسے کوئی انسان آپ کو چیٹ کر کے نکلتا ہے، اور اسی طرح اس کی مسکراہٹ کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا کیا آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا
آپ آج کے بعد میرے ساتھ ہی سویا کریں گے، یعنی میرے قریب، کیونکہ اکثر ہم ایک کمرے میں ہوتے تو ضرور تھے، یعنی ایسے میرے بچے میرے پاس ہی ہوتے تھے اور شوہر تھوڑا دور۔ کبھی کبھی میرے بچے اپنی دادی کے پاس بھی سویا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا تو اس دن میڈم پروین کہتی ہیں میں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس سلانا شروع کر دیا اور اپنے شوہر سے بھی کہہ دیا کہ ہم ایک ساتھ ہی سویا کریں گے، چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو۔ تو میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیں گے۔ میڈم پروین کہتی ہیں کچھ دن گزرے تھے کہ دوبارہ مجھے وہی منظر دکھائی دیا۔ اس بار جو کچھ میں نے دیکھا وہ بڑا الگ منظر تھا۔ میں نے دیکھا ایک 10-12 فٹ کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ 10-12 فٹ کا آدمی جو اسی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آیا، جو آتے ہوئے بھی ایک عجیب سی مسکراہٹ کر رہا تھا، طنزیہ مسکراہٹ کر رہا تھا، ان کے برابر آ کر لیٹ گیا، اور جیسے اس شخص نے ان پر ہاتھ رکھا یعنی قریب آیا تو وہ میں ایک دم اٹھ گئی تو چیخ ماری۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو اونچی آواز سے بولا میں نے آپ کو کتنی بار بولا مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس ہی لمحے وہ ان کی دوبارہ چیخ نکل گئی اور ان کے شوہر بھی اٹھ گئے۔ تو ان کے شوہر نے بولا کیا ہوا ہے، کیوں چیخ مار رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص اسی سیڑھیوں کی طرف جلدی جلدی چلا گیا، اور پیچھے مڑ کر جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں۔ تو میں نے زوردار دوبارہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر نے پوچھا رات کو تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو تم ڈر کے بے ہوش ہو گئی؟ رات کو تم نے بار بار چیخیں مار رہی تھی اور جیسے کہ تم ڈر رہی تھی۔ تو میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا بہت زیادہ دفعہ کہ میرے پاس سویا کریں۔ ان کو میرے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے میں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم ایک ساتھ سوئیں گے۔ اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگ پڑے کہ آخر یہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران میرے شوہر بھی کافی پریشان رہنے لگ پڑے۔ میں تو پریشان ہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں بھی ان واقعات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ ایک دن کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں اپنے خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بلی ہے۔ یہ وہی بلی، کالی بلی ہے جس کی آنکھیں کبھی ہیرے جیسی ہو جاتی ہیں تو کبھی وہ اپنے آنکھوں کی مدد سے جیسے مجھے چیٹ کر رہی ہو، کہ مجھے کچھ کہہ رہی ہو۔ وہی بلی بندر کی شکل اختیار کر گئی میرے خواب میں۔ تو میں نے اسی ٹائم سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی اور اسی بندر کے اوپر جو بلی بنی تھی اس کے اوپر پھونک مار دی۔ پھونک مارتے ہی اس بلی کو، بندر کو، جو بلی بندر بنی تھی اس کو آگ لگ گئی۔ میں نے اپنے خواب میں اس کو آگ لگتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ چیز جب اس کو آگ لگی ہوئی تھی، اس نے بولا کہ چلو آ جاؤ اب چلتے ہیں، اس کے پاس یہ علم آ گیا ہے۔ تو وہ چیز چلی گئی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جو واقعات میرے ساتھ رونما ہو رہے تھے بالکل تھم چکے تھے۔ اب نہ ہی کوئی بلی میری چوکھٹ پر آتی تھی اور نہ ہی کوئی آدمی
ہماری سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ نہ وہ اب مجھے گند نظر آتا تھا، نہ کوئی اب ہماری موٹر سائیکل کو کوئی بلی کے نشان نوچا کرتے تھے۔ مجھے اور میرے شوہر، میرے بچوں کو بہت ہی سکون مل چکا تھا، اور نہ ہی کبھی مجھے اس طرح کے خواب آئے تھے۔ یعنی ہمارے گھر میں بہت ہی ایک سکون کا عالم تھا۔ اور آخر میں میرے دوستوں، میں میڈم پروین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ اور میں اپنے دوستوں کو اینڈ پر بتانا چاہوں گی کہ جیسے میڈم پروین بتا رہی تھی کہ میرے جسم پر اکثر میں سوتی تھی مجھے خواب آتے تھے، ایک دباؤ کا منظر ہوتا تھا۔ تو دوستوں، کبھی کبھی یہ دباؤ کا منظر تو ہوتا ہے، ایک جیسے انسان کے جسم میں پیرالائز انسان محسوس کرتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں پیرالائز صرف 1 یا 2 دفعہ ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی انسان کو زیادہ دباؤ کھنچاؤ محسوس ہو سوتے ٹائم، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ کسی باعث عالم کو اپنا آپ دکھوائیں، ان سے باقاعدہ اپنا علاج کروائیں، کیونکہ یہ عام چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ کو ضرور کوئی دوسری مخلوق یا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ پر دباؤ یا کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے سوتے ٹائم۔ اور آخر میں اپنے تمام دوستوں کا، سننے والوں کا شکریہ ادا کروں گی اور گزارش کروں گی کہ ہمارے چینلز کو، جو نئے میرے دوست ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ میری تمام ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ میرے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ شکریہ۔